بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مضمون ہمارا اردو جماعت ہشتم۔ آج ہم پڑھیں گے کہانیاں 3۔ کہانی نمبر 10 دودھ میں پانی، کہانی نمبر 11 ہرنی کی دعا اور کہانی نمبر 12 انصاف۔ سب سے پہلے پڑھیں گے کہانی نمبر 10 دودھ میں پانی۔ بک ہے ہماری اردو قواعد و انشاء برائے جماعت نحم۔ ایک دودھ میں پانی، ایک گوالا تھا، گوالا جو دودھ اکٹھا کرتا ہے گائے بھینسوں کا، جو ایک پہاڑ کے دامن میں رہتا تھا۔ وہیں اپنی گائیں بھی رکھتا تھا۔ دن بھر گائیں ادھر ادھر گھاس چرتی رہتی، شام سے ذرا پہلے دودھ دوہتا اور اس میں بہت سا پانی ملا دیتا۔ قریب ہی ایک قصبہ تھا۔ شام کے اندھیرے میں دودھ لے آتا اور خالص دودھ کی صدا لگا کر بیچ دیتا۔ ضرورت کی چیزیں خریدتا اور واپس اپنے ٹھکانے پر پہنچ جاتا۔ دودھ کے گاہک اکثر شکایت کرتے کہ دودھ پتلا ہے، اس میں پانی نہ ملایا کرو، مگر گوالا تھا کہ اس کان سے سنتا اور اس کان سے اڑا دیتا، اور کہتا تو یہی کہتا، دودھ خشک تو ہوتا ہی نہیں، دودھ میں پانی کی ملاوٹ قدرتی امر ہے، میں پانی پلانے والا کون ہوں۔ اسی طرح ایک عرصہ گزر گیا۔ گوالے کے پاس بہت سا روپیہ جمع ہو گیا اور اسے اپنی دولت مندی کا احساس ہونے لگا۔ اب وہ تن کر چلتا اور اینٹھا پھرتا، مطلب اکڑ کر اور غرور سے پھرتا۔ کسی کی شکایت پر کان نہ دھرتا۔ لالچ بڑھتا گیا اور وہ دودھ میں پہلے سے زیادہ پانی ملانے لگا۔ ایک دن یکایک اچانک سیاہ گھٹا اٹھی، سیاہ بادل بڑھی پھیلی اور آسمان پر چھا گئی، سورج کو اپنی لپیٹ میں لیا اور ہر طرف تاریک شامیانہ تن دیا۔ گوالا بہت خوش ہوا کہ اب میंہ برسے گا، گھاس بڑھے گی، گائیں کھائیں گی اور زیادہ دودھ دیں گی، بس بارے نیارے ہو جائیں گے، مطلب بہت پیسہ ہو جائے گا۔ بادل گرجا، بجلی چمکی، بوندیں ٹپکی اور موسلادھار بارش ہونے لگی، موسلادھار بہت شدت کی، اولے پڑنے لگے اور ہر طرف پانی ہی پانی ہو گیا۔ پہاڑوں سے سیلاب اترا اور اس شدت سے بڑھا کہ گوالے کی ساری گائیں اور جو کچھ گھر میں جمع تھا بہا کر لے گیا۔ اب گوالے کے پاس نہ گائیں تھی نہ نقدی، پریشان تھا اور گھبراہٹ میں ہر شخص سے کہتا تھا کہ میں نے ایسا سیلاب نہ کبھی دیکھا تھا نہ سنا، معلوم نہیں اتنا پانی کہاں سے آ گیا۔ ایک عقلمند نے سنا تو کہا، یہ وہی پانی ہے جو تم دودھ میں ملایا کرتے تھے، خدا نے اسی پانی کو سیلاب بنایا اور تمہیں بے ایمانی اور بددیانتی کی سزا دی۔ کہانی نمبر 11 ہے ہرنی کی دعا۔ شام قریب تھی، سبکتگین اپنے فرائض سے فارغ ہوا، گھوڑے کو لگام دی اور اچک کر سوار ہو گیا۔ شہر سے نکلا اور جنگل کی ٹھنڈی ہوا لگی، تازہ ہوا گھوڑے کو ایڑی لگائی اور جنگل میں داخل ہو گیا۔ ہر طرف گھوڑا دوڑایا مگر کوئی شکار نظر نہ آیا۔ مغرب کی طرف دیکھا تو سورج کو غروب ہوتے پایا۔ فوراً شہر کی طرف باغ موڑی اور آہستہ آہستہ جنگل کو طے کرنے لگا۔ ناگہاں، مطلب اچانک، سبکتگین کی نظر ایک ہرنی پر پڑی جو اپنے چھوٹے سے بچے کو کھلا رہی تھی۔ شکاری جب شکار دیکھ لیتا ہے تو صبر اس سے مشکل سے ہی ہوتا ہے۔ سبکتگین نے گھوڑے کو اشارہ کیا، وہ سدھایا ہوا جانور اپنے مالک کے اشارے پر اچھلا اور ہرنی کی طرف چل پڑا۔ ہرنی نے جب اس کو دیکھا تو بچے کو ساتھ لے کر بھاگی، خود تو بھاگ گئی مگر بچہ وہیں رہ گیا۔ یہ ابھی چند دن کا تھا، اس کی ٹانگیں کمزور تھیں۔ سبکتگین نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اس بچے کو پکڑ لیا جائے، چنانچہ وہ گھوڑے سے نیچے اترا، بچے کو پکڑا، اس کی ٹانگیں باندھی اور گھوڑے پر رکھ کر سوار ہو گیا۔ گھوڑا شہر کے قریب آن پہنچا۔ سبکتگین کو ایک سوگوار سی، افسردہ سی آواز سنائی دی۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، ہرنی اپنے بچے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے آ رہی تھی۔ ماں کی یہ محبت دیکھ کر سبکتگین کا دل پسیجا، مطلب بہت زیادہ تکلیف میں ہوا، اس کا دل بہت زیادہ دکھی ہوا، شاید اسے اپنی ماں سے بچھڑنے کا وقت یاد آ گیا۔ اس نے گھوڑا روکا، ہرنی کے بچے کی ٹانگیں کھولیں اور اسے زمین پر ڈال دیا۔ بچہ دوڑا اپنی ماں سے جا ملا، ماں اسے چاٹ رہی تھی، پیار کر رہی تھی اور کبھی کبھی سبکتگین کی طرف دیکھ کر آسمان کی طرف منہ اٹھاتی جیسے دعا مانگ رہی ہو۔ سبکتگین نے کچھ دیر یہ نظارہ دیکھا، پھر اندھیرے کو ہر طرف سے بڑھتے پایا۔ سورج کبھی کا غائب ہو چکا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ اٹھائی اور جلد ہی شہر میں داخل ہو گیا اور اپنے گھر پہنچ گیا۔ رات نے پر پھیلا دیے، سارا شہر اندھیرے میں ڈوب گیا۔ دن بھر کا تھکا ہارا سبکتگین بھی اپنے بستر پر نیند کے مزے لے رہا تھا کہ ایک بزرگ آئے، سبکتگین کو دیکھا، السلام علیکم کہا اور بتایا کہ سبکتگین، ہرنی کی دعا قبول ہو گئی، اب تو اور تیری اولاد ایک مدت تک غزنی پر حکومت کرے گی۔ غزنی جگہ کا نام۔ بزرگ یہ خوشخبری سنا کر چلا گیا تو سبکتگین کی آنکھ کھل گئی۔ خواب کے واقعے پر غور کیا مگر کچھ سمجھ نہ آیا۔ وہ اس خواب کو بھول جانا چاہتا تھا مگر بھول نہ سکا۔ آخر وہ دن آ گیا کہ اپستگین حاکم غزنی فوت ہوا اور سبکتگین سر پر تاج رکھ کر غزنی کا بادشاہ بن گیا۔ کہانی نمبر 12 ہے انصاف۔ سلطان مراد ترکستان کا بادشاہ اور اسلامی دنیا کا حکمران تھا۔ عیسائیوں کی بڑی بڑی حکومتیں اس کے نام سے لرزہ برندام تھیں، مطلب بہت زیادہ خوفزدہ تھیں۔ یوں تو ہر مسلمان حکمران کو عمارتیں بنوانے کا شوق رہا ہے مگر سلطان مراد مسجدوں کی تعمیر میں خاص دلچسپی لیتا تھا۔
ایک دفعہ اس نے اپنے دل میں ایک مسجد کا نقشہ بنایا. یہ مسجد اس کے تخیل مطلب امیجن جو اس کا جس چیز کا اس نے تصور کیا تھا کا حسین مرقع تھی. اس زمانے میں ایک انجینئر کی بڑی شہرت تھی. بادشاہ نے اسے بلایا, اپنا نقشہ دکھایا اور مسجد کی تعمیر پر لگا دیا. وقت گزرتا رہا, دن ہفتے مہینوں میں اور مہینے سال بنتے گئے. مسجد بنتی رہی اور بنتی گئی. لاکھوں اشرفیاں خرچ ہو گئیں. آخر مسجد مکمل ہو گئی جو فی الواقع ایک شاندار عبادت گاہ تھی. انجینئر نے بڑے دعوے کے ساتھ بادشاہ کے حضور حاضری دی اور عرض کی کہ حضور مسجد تیار ہے, ملاحظہ فرمائیے. بادشاہ اگلی صبح کو مسجد دیکھنے کے لیے گیا. مسجد کو ہر طرف سے دیکھا, اوپر سے, نیچے سے, شمال سے, جنوب سے, مگر اتفاق دیکھیے کہ اچھی عمارت اپنے تقاضے لیے بادشاہ کی نظر استحسان ہوتا ہے تحسین کی نظر, جو اس کی توصیف بیان کرے, اس کی خوبیاں منتظر ہے. مگر بادشاہ ہے کہ اسے یہ عمارت مطلق پسند نہیں آئی, بالکل پسند نہیں آئی. وہ اپنے آپ کو سنبھالنے کی کوشش کر رہا ہے. آخر جب نہ سنبھل سکا تو حکم دیا کہ انجینئر کا ایک ہاتھ کاٹ دیا جائے. حکم کی دیر تھی, جلاد نے حکم پایا تو ہاتھ کاٹ دیا. انجینئر کو یہ سزا بلا وجہ ملی تھی. اسے اور تو کچھ نہ سوجھا. وہ سیدھا قاضی کی عدالت میں پہنچا اور دعویٰ دائر کر دیا. قاضی نے بادشاہ کے حاضر ہونے کا حکم دیا. بادشاہ حاضر ہوا تو عدالت میں انجینئر کو کھڑا پایا جس کے ہاتھ سے خون کے سرخ قطرے گر رہے تھے. بادشاہ یہ دیکھ کر گھبرا گیا. قاضی نے بادشاہ کے بیانات لیے اور حکم دیا کہ بادشاہ کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کے بھی ہاتھ سے خون نکلنا چاہیے تاکہ آئندہ غلط فیصلہ نہ کرے. بادشاہ نے قاضی کا فیصلہ سنا تو اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا. انجینئر نے دیکھا تو اس کی چیخیں نکل گئیں اور بولا, میں نے انصاف پا لیا. میں نے بادشاہ کو اپنا خون معاف کرتا ہوں اور کسی دباؤ کے بغیر بخشتا ہوں. یہ سن کر بادشاہ کی جان میں جان آئی. اس نے انجینئر کو بہت سا مال و زر دے کر رخصت کیا اور اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کے قاضی اسلامی احکام کے اعلان میں اس قدر دلیر ہیں کہ بادشاہ کو بھی مجرم قرار دے دیتے ہیں. یہ تینوں کہانیاں آپ نے یاد کرنی ہیں اور یاد کر کے ان کو لکھ کے دیکھنا ہے تاکہ آپ کی املا بھی درست ہو. یہ آپ کی آج کی ڈائری ہے.